جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج وزیراعظم کی صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، پی ٹی آئی کی، اور چند جلی کٹی باتیں بھی وزیراعظم کو سننا پڑی، اور یہ سب بڑے رہنما نور عالم خان ہیں، باقی نجیب ہارون ہیں، بہت سارے لوگوں نے گلے شکوے کیے کہ جناب مہنگائی ہے، کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے، کچھ کرو تو صحیح۔ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان جو ہے اپنے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سے ملا ہے، اچھا، ورنہ ملتا کہاں ہے وہ؟ نہیں ملتا تو ہے، بہت ہر کم میٹنگ میں کرتے ہیں۔ نہیں، پارلیمانی پارٹی کی نہیں، کیبنٹ کی ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے، سوشل میڈیا والوں کی ہوتی ہے، ترجمانوں کی ہوتی ہے۔ ترجمانوں سے تو آج ترجمانوں سے یاد آیا کہ ترجمان کی اور وزیر اطلاعات کی آج ٹیپٹاس بہت صحیح ہوا، بہت صحیح ہوا۔ دیکھیں، عمران خان نے ایک عجیب و غریب روش اختیار کر لی ہوئی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ فضول روش نہیں ہو سکتی۔ میں بڑے واضح کہنا چاہتا ہوں، یا تو آپ اپنے سارے سینیٹرز واپس کرو، ایک ٹکٹ دو شہباز گل کو، دوسرا ٹکٹ دو لطفی بخاری کو، انتخاب آنے والا ہے تو دے دیں گے، دے دیں گے، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن یہ جو اپنے چھڑیے ٹائپ چیز سیاست کرتا وہ کہتے یہی ہیں، وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے کل کو واپس چلے جانا ہے، پبلک برنٹ ہم نے فیس کرنا ہے، عمران خان نے بھی نہیں فیس کرنا۔ عمران خان پورے پاکستان میں تھے، لوگوں نے تو کہنا آپ نے کس بندے کی بات کری جس نے دال اتنی مہنگی کر دی، جس نے چینی اتنی مہنگی کر دی، جس نے آٹا اتنا مہنگا کر دیا، جس نے مہنگائی اتنی کر دی، اور آج وہ پھٹ پڑے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ وہی نکلا ہے جو ضیاء الحق نکالا کرتا تھا، اور یہ بہت بڑی زیادہ ترقیاتی فنڈ کہ 15 کروڑ کی بجائے تم کو 50 کروڑ دے دیں گے۔ اب یہ 50 کروڑ کا حالت عثمان صاحب یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنے حساب سے اسکیمیں بناتا ہے، اور اس ملک کی ایک پوری جو کنسالیڈیٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی۔ وہ 50 کروڑ آنا کہاں سے ہے؟ ہم پارک بیچ کے، اسلام آباد کلب بیچ کے بانڈ جاری کر رہے ہیں، 50 کروڑ ان کو کہاں سے دینے ہیں؟ 50 کروڑ یہی ہوتا ہے نا، کہاں سے آتا ہے؟ سرپلس سے آتا ہے، نوٹ چھاپتے ہیں، نوٹ ہی چھاپ رہے ہیں، اور کیا سرپلس بچے۔ تو پھر وہ دعوے، وہ وعدے، اور وزیراعظم نہیں، پہلی بات ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ بجٹ، ہم پر قرضہ بڑھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ مل جائے گا، اس کا اس سے آٹا سستا ہو جائے گا، اس سے چینی سستی ہو جائے گی، اس سے صرف ایم پی ایس کے ایم این ایس کے منہ بند ہوں گے، اور ہوگا کیا؟ وہ جی میں علاقے میں نا ایسا کریں کہ ایک نا وہ بنا دیں، ڈسپینسری بنا دیں۔ میں آپ کو ایک صرف مثال دیتا ہوں فنڈ کی۔ 1994 میں ہیلتھ میں لگا تھا بلوچستان میں، تو میں نے کنسالیڈیٹ کر کے دیکھا کہ یہ پچھلے دنوں 1984 میں جو اس نے فنڈ دیے تھے جنیجو نے، اس سے کیا بنا۔ تو پورے بلوچستان میں ہمارے پاس کوئی 550 ڈسپینسریاں بنی ہوئی تھیں، اچھا، 2 کمرے اور یہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ میں بلڈنگ تو بن جاتی ہے، آپ نے اس کا ایک ہر سال کا بجٹ سینکشن کرنا ہوتا ہے، ایک ڈسپینسر رکھنا ہوتا ہے، ایک ڈسپینسری خاتون دوائیوں کا خرچہ ہے، نرس رکھنے ہوتے ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، پی این ہوتا ہے، بھنگی ہوتا ہے، بہت ٹھیک ٹھاک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ تو بجٹ کے حساب سے صرف 35 ڈسپینسریوں کو ہم ایک سال میں بجٹ دے سکتے تھے، صرف اگلے سال پھر 35، تو آخری جس کو ملنی تھی وہ کوئی 9 سال بعد ملنی تھی۔ تو 9 سال بعد نہ اس کے روشندار رہنے تھے، نہ کوئی کھڑکی رہنی تھی، نہ کوئی اینٹیں رہنی تھی، کوئی چیز نہیں رہنی تھی۔ یہ ہوتا ہے بیسیکلی ایم این اے ایم پی ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈ دینے کے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2 انڈسٹریل ہوم کھلے ہوئے ہیں، 4 ڈسپینسری، اس نے جی کمرہ بنا کے دیا، تم بھی بنا کے دے دو۔ اور اچھا، پھر ہوتا یہ ہے کہ سب سے بڑی کرپشن جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے کہ قصور کے، ڈیرہ اسماعیل خان کے، ڈی جی خان کے فنڈ قبائلی علاقے میں خرچ ہوئے ہیں، وہاں جا کسی نے دیکھنے نہیں، آپ نے لکھوا لیا۔ اور لڑائی کس بات پہ ہوتی تھی؟ جو محکمہ زیادہ کرپٹ ہوگا اس محکمے کو ایم پی اے فنڈ دے گا، جو زیادہ کمیشن دے گا اس کو مطلب یہ آپ لوکل گورنمنٹ کے ڈی جی کو کہا کہ تم میرے فنڈ لے لو، اس نے 50 کروڑ روپے کا فنڈ لیا، ریلیز کرایا، 25% ایم پی اے کی جیب میں ڈالا، تو اسے جاؤ نا کار، باقی ہم جانے ہیں اس کے بعد۔ اب وہ ایم پی اے فنڈ کا بھگتان بھگتا رہتے ہیں، یہ یہاں کبھی۔ اب سب سے اہم ترین چیز پتہ کیا ہوتی ہے کہ بھال صفائی کر دی ہے جی ہم نے اپنے علاقے کے اندر، وہ جی پھر آئے سیلاب آیا تھا، پھر مٹی بھر گئی ہے، یا مطلب ہم نے سڑکوں کی ریپیئر کر دی ہے، اور ریپیئر جی پھر بارش ہوئی تھی، سڑکیں پھر بیٹھ گئی ہیں۔ اس طرح کے ایسے پروجیکٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں اس ایم پی اے فنڈ کے اندر۔ عمران خان صاحب کبھی اس کا آڈٹ کریں، میں قسم سے کہتا ہوں پاکستان کی 90% جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ نائل ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی۔ اتنا گند کیا ہوا، اتنا گند کیا ہوا، یعنی کاغذ پہ چیز ایک۔ میں اتنا بڑا پروجیکٹ چاہیے گا بتاتا ہوں، درخت لگانا۔ آصف زرداری جب ماحولیات کا وزیر تھا، پتہ نہیں کتنے کروڑ درخت لگے تھے، اور وہ لگے کہ یہاں سے چاغی ڈسٹرکٹ کے اندر، وہ 400 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس کے اندر گڑھے کھودے تھے،
गड़े खोद के उसके बाद एक एक टैनी लगा के ना, टैनी कुछ वो डाल के चले गए थे। उसके बाद 2 साल बाद जरदारी साहब के दौर में एक और काम हुआ था, लाहौर की नहर में जो नाले गिरते थे वो बंद कर दिए थे। हाँ। और उसमें ये हुआ कि नहर के दोनों तरफ जो पार्क थे वो नालों से भर गए। अच्छा, वो हुआ क्या, अब वो मैं नाम लेना चाहता, वो भी वजीर हैं आजकल, तो हुआ ये था कि उसके अंदर वो इंक्वायरी शुरू हुई। वो जो पहला सैफरमान का नैब आया, तो बंदा जो था ना, उसके बारे में आए लोग कि बताएं जी, इसका कोई कमजोरी बताएं। तो हमारे जो दोस्त लोग, तो मैंने कहा इसका ये प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल किधर है? मैंने कहा होगी कहीं पड़ी। उन्होंने फाइल जाके निकाली, अगले दिन वो जनाब वो शामिल हो गया दूसरी पार्टी में। तो क्या मैंने हो गया वो जो मियां अजहर साहब की नहीं, ये नवाज शरीफ के जमाने के बाद सैफरमान वाला साहब। तो 9 साल बाद ना उसके रोशनदार रहने थे, ना कोई खिड़की रहनी थी, ना कोई ईंटें रहनी थी, कोई चीज नहीं रहनी थी। ये होता है बेसिकली MNA MPS को डेवलपमेंट फंड देने की। आप सोच सकते हैं कि 2-2 इंडस्ट्रियल होम खुले हुए हैं, 4-4 डिस्पेंसरी, उसने जी कमरा बना के दिया, तुम भी बना के दे दो। और अच्छा, फिर होता यह है कि सबसे बड़ी करप्शन जो पाकिस्तान के अंदर हुई है कि कसूर के, डेरा इस्माइल खान के, DG खान के फंड कबायली इलाके में खर्च हुए, वहां जाके किसी ने देखने नहीं, आपने लिखवा लिया। और लड़ाई किस बात पे होती थी? जो महकमा ज्यादा करप्ट होगा उस महकमे को MPA फंड देगा, जो ज्यादा कमीशन देगा उसको। मतलब ये आप लोकल गवर्नमेंट के DG को कहा कि तुम मेरे फंड ले लो, उसने 50 करोड़ रुपए का फंड लिया, रिलीज कराया, 25% MPA की जेब में डाला, तो इसे जाओ ना कार, बाकी हम जाने हैं उसके बाद। अब वो MPA फंड का भुगतान भुगता रहते हैं, ये यहाँ कभी। अब सबसे अहम तरीन चीज पता है क्या होती है? कि भल सफाई कर दी है जी हमने अपने इलाके के अंदर। वो जी फिर आए, शराब आया था, फिर मट्टी भर गई है, या मतलब हमने सड़कों की रिपेयर कर दी है, और रिपेयर जी फिर बारिश हुई थी, सड़कें फिर बैठ गई हैं। इस तरह के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाते हैं इस MPA फंड के अंदर। इमरान खान साहब कभी इसका ऑडिट करें, मैं कसम से कहता हूं पाकिस्तान की 90% जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नायल हो जाएगी, फारग हो जाएगी। इतना गंद किया हुआ, इतना गंद किया हुआ, यानी कागज पे चीज। एक मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट चाबी का बताता हूं, दरख्त लगाना। आसिफ जरदारी जब माहौलियात का वजीर था, पता नहीं कितने करोड़ दरख्त लगे थे, और वो लगे कि यहां से चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो 400 किलोमीटर का इलाका है, उसके अंदर गड्ढे खोदे थे, गड्ढे खोद के उसके बाद एक एक टैनी लगा के ना, टैनी कुछ वो डाल के चले गए थे। उसके बाद 2 साल बाद जरदारी साहब के दौर में एक और काम हुआ था, लाहौर की नहर में जो नाले गिरते थे वो बंद कर दिए थे। हाँ। और उसमें ये हुआ कि नहर के दोनों तरफ जो पार्क थे वो नालों से भर गए। अच्छा, वो हुआ क्या, अब वो मैं नाम लेना चाहता, वो भी वजीर हैं आजकल, तो हुआ ये था कि उसके अंदर वो इंक्वायरी शुरू हुई। वो जो पहला सैफरमान का नैब आया, तो बंदा जो था ना, उसके बारे में आए लोग कि बताएं जी, इसका कोई कमजोरी बताएं। तो हमारे जो दोस्त लोग, तो मैंने कहा इसका ये प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल किधर है? मैंने कहा होगी कहीं पड़ी। उन्होंने फाइल जाके निकाली, अगले दिन वो जनाब वो शामिल हो गया दूसरी पार्टी में। तो क्या मैंने हो गया वो जो मियां अजहर साहब की नहीं, ये नवाज शरीफ के जमाने के बाद सैफरमान वाला साहब। अच्छा। तो ये तो काम तो पुराना ही चल रहा है ना, नया थोड़ी है। यही मसला है, मैंने फाइल वहां मेरा मूड बने। चले जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।